قاتل بری ہو جاتے ہیں، بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں چرب زبانی سے، بکلا کی چرب زبانی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت اس کا مقام کچھ اور ہے، وہاں آپ زبان سے بول ہی نہیں سکیں گے۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیے 23واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن، اس دن، الیوم، اس خاص دن، نختم علی افواہہم، تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، منہ سے کوئی نہیں بول سکے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کسب، جو کرتوت تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو جسم کے جس اعضاء نے برائی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جسم کے اعضاء سے بھی اس برائی کو بلا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین کا وہ ٹکڑا، آپ کو پتا ہے یوم تحدث اخبارہا بان ربک وحالہا، یہ زمین بھی گواہی دے گی جس کے اوپر کوئی گناہ کیا ہوگا۔ بندہ کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، وہ زمین کہے گی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر اس بندے نے گناہ کیا تھا نا، جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے ٹکڑے سے بھی اس گناہ کو بلا دیتا ہے، اور جس آسمان کے ٹکڑے کے نیچے اس نے گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آسمان کو اس ٹکڑے سے بھی اس گناہ کو جو ہے بلا دیا جاتا ہے، حساب کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا سیدنا ایک اور بھی بات ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر دیتا ہے تو اب اس کو پچھلے گناہوں کا تانا نہ دینا، کیونکہ سرکار نے منع فرمایا ہے۔ جو اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی 900 چوہا کھا کے بلی حج کرنے چلی، ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا کہ اگر بندہ سچی توبہ کر جاتا ہے تو اس کو پچھلے گناہوں کا تانا نہ دینا، اگر تانا دیا تو وہ تانے دینے والا اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں، مرے گا نہیں، جب تک اللہ اس کو اس گناہ میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ یہ بڑے عام میں نے دیکھا، بندے بڑے نیک لوگوں کو پارسا بن کے تو اس کو پچھلے تانے دینے شروع کرتے ہیں۔ منع کیا سرکار نے سختی سے، فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تم میں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا اور اس گناہ میں مبتلا ہوگے تم مرنے سے پہلے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ توبہ جو ہے یہ زبان اور دل کی ندامت کا نام ہے۔ بندہ زبان سے اعلان کرے اور دل سے ندامت محسوس کرے تو یہ توبہ کا کفارہ ہے۔ تو سرکار کا فرمان شان ہے کہ جب توبہ کرو تو کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ۔ اگر رونا نہیں نہ آتا، ابن ماجہ شریف کا حدیث ہے، تو رونے والا منہ بنا لو۔ اور یہی حکم سرکار نے، جب قبرستان میں جاؤ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ضرور بناؤ۔ جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آتا ہے۔ تو اس لیے تو فرماتے ہیں نا اللہ والے کہ جنت میں رونا بڑا عجیب ہے اور دنیا میں ہنسنا بڑا عجیب ہے، کہ وہ ہستیاں جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں نا تو قبر کے بیٹھ پر اتنا روتے کہ قبر کی مٹی تار ہو جاتی۔ حالانکہ ذو النورین ہیں، دو نوروں والے ہیں۔ یہ ترا امتیاز کائنات میں صرف آپ کو حاصل ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئی ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، جو مرضی جنت میں کھاؤ پیو، ولا تقربوا هذه الشجرہ، لیکن شیطان بڑا لعین ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ آپ کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ۔ اور اس بیان کو پرکھنے کے لیے آپ نے وہ دانہ کھا لیا
اور دیکھا دنیا میں جتنے بھی بیج ہیں کسی کے درمیان لائن نہیں ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، جو ہے، لیکن گندم کے درمیان کیوں نشان ہے؟ اس لیے کہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا نے آدھا خود کھایا تھا، آدھا آدم علیہ السلام کھایا، اس لیے درمیان گندم کے دانے کے ابھی درمیان کٹ کا نشان ہے، اس لیے نشان ہے کہ دونوں نے آدھا آدھا کھایا تھا۔ جب آدھا آدھا دانہ کھا لیا، اجتہادی خطا ہوئی تو لباس اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نیچے چلے جاؤ، ایک مدت کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، اور 300 سال آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ ساری دنیا کا رونا ایک طرف ہو تو آپ کا رونا ان سے بڑھ جائے۔ 300 سال روتے رہے لیکن چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ عرض کیا مولا مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے چہرہ تیری طرف کروں؟ اور یہ دعا مسلسل مانگتے رہے جو قرآن مقدس میں موجود ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دونوں کے لیے ہے، یا اللہ ہم نے، یعنی میں اور میری بیوی نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 360 سال تک ساجد صاحب دعا مانگی آدم علیہ السلام نے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 360 سال آج ہم ایک دو دفعہ کریں تو یا اللہ کیا ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، استغفر اللہ۔ ہم تو ہر قدم پہ گناہ کرتے ہیں۔ تو 360 سال تک آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی۔ توبہ قبول کیسے ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھیے پہلے پارے سے۔ مَا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر کچھ کلمات القاء کیے گئے آدم علیہ السلام کی طرف جن کے اوپر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہاں جو ہے نا منکرین عطائے مصطفیٰ، منکرین عطائے انبیاء، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں جی، کہتے ہیں وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، تو دیکھو آدم علیہ السلام قبول ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ نا کہ وہ کلمات کون سے تھے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کلمات بتاؤ کون سے تھے؟ قیامت تک کوئی نجدی نہیں بتائے گا۔ وہ سننے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم سے سنو، مراد مصطفیٰ کی زبان سے سنو، اور امام بحیقی نے دلائل نبوت میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، صاحب روح البیان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور شامی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور معراج النبوت میں 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے، راوی سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ ہم آتے ہیں دنیا والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ کلمات کیا تھے۔ وہ کلمات سے آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آدم ابھی تو میں نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں، کیفا عرفت یا آدم، آدم تو نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کیا مولا جب میں سجدے سے سر کو میں نے اٹھایا تو عرش اعلیٰ پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں جان گیا کہ ان سے زیادہ محبوب ذات آپ کو نہیں، اس لیے میں نے آج ان کا وسیلہ دیا۔ 360 سال تک دعا مانگتا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے۔ 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جاؤ وہ محبوب مجھے اتنا پیارا ہے، آج اس کا وسیلہ دیا ہے، جا تیری توبہ قبول کر لی ہے، اس کے صدقے تیری توبہ قبول کی ہے۔ تو اس چیز کو تو پھر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا نا، مجد الدین ملت تاجدار اہل سنت حضور سیدی الشاہ احمد رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے،
پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. آگے بڑا کریم جملہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. اور وہ جو صرف یا اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا ہے میں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. سکر جہنم کی اس کو وادی کو کہتے ہیں جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. مایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہتے ہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. یہ جہنم کی وادی سکر کی کنجی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذکر خدا نہیں ہے. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. مطلب ان کے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ فرمائے میں یہ کسی عقل کے اندھے کی خواہش ہو سکتی ہے، سرکار کے کسی غلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. آئیے ذرا ایک کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو صحابہ کا شریعت کا معاملہ تھا. آئیے سرکار کے صحابی کا بھی عمل آپ کو بتاتا ہوں. صحابی شریف کی پہلی جلد ہے صفحہ 122 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی علیہ السلام کا ایک راز فاش ہو گیا آپ سے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ان یہودیوں کو اب میں نے جب دروازہ کھولتے ہیں تو ان کو قتل کر دینا ان کو. تو آپ نے ان کو بتا دیا. جو ہی راز فاش ہوا فرماتا ہے کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ دیا. تو میں دوڑتا دوڑتا آیا مسنوی شریف میں، ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، موسیٰ کریم میرے اوپر رحم نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھول لیں گے نہیں، تو میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. صحابی شریف کی پہلی صفحہ 122 کے اوپر حدیث موجود ہے. اور 6 دن 6 راتیں آپ نے مسجد نبی شریف کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا رکھا، اور آپ کی بیوی نماز کے وقت اور انسانی حاجات کے وقت آپ کو کھولتی، یہاں تک کہ 6 دن 6 راتیں بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی قوت سماعت بھی کم ہو گئی، آپ کی نظر بھی کمزور پڑ گئی. لیکن جب 6 دن 6 راتیں گزری، سیدہ ام سلمہ سلام علیہا ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے حجرے میں تھے، سرکار مسکرا پڑے، اور جب سرکار مسکراتے تھے تو آپ کے دندان سے نورانی کرنیں نکلتی تھی، در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک ایسا ہی مسکراتے رکھے، کھلتا رکھے. کیا وجہ ہوئی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا صحابی رسول نے کہ میں جا کے بیت اللہ شریف میں اپنے آپ کو باندھتا ہوں، نہیں،